سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یوں بھی کہتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب تو ہمارے اس چیز کو قبول فرما لیجئے، ہم سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اطاعت گزار بنا لے، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما دیجئے جو آپ کی فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور آپ ہمیں مناسک سکھا دیجئے، دکھلا دیجئے، اور ہمارے حال پر توجہ فرمائی، ہماری طرف رجوع کیجئے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے بیت اللہ شریف کی تعمیر اور اس کے مختلف ادوار مختصراً ذکر کیے۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور تشریح کے متعلق مختصراً ذکر کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ شریف تعمیر کر رہے، اب ظاہر ہے دونوں وقت کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اپنے والد کے انتہائی فرما بردار۔ تو ظاہر ہے اب یہ جو کام کر رہے ہیں، ان کے کام کے اندر کسی قسم کے خلوص میں کوئی شک، کوئی رتی برابر شک نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی کوئی گنجائش نظر آتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور یہ دعا بھی کر رہے،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، ہمارے عمل کو قبول فرما لیجئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ظاہر ہے یہ انسان کہیں سے اٹھ کر آئے نا، کہیں سے آئے اور کوئی کام کرے تو ہوتا ہے کہ بھائی یہ میں کہیں سے آیا ہوں، یہ میں نے کام کیا، یہاں تو نہیں کیا، تو انسان کے دل کے اندر ایک عجب، خود پسندی آ جاتی ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کی زبان سے کہا کہ اصل چیز کیا ہے؟ قبولیت، اخلاص ہے۔ اگر کوئی عمل اخلاص سے عاری ہوگا، اخلاص سے خالی ہوگا، وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کا وہ عمل جس کے اندر تھوڑا سا اخلاص ہو، جس کے اندر اخلاص ہو اور وہ عمل تھوڑا ہو، تو فرمایا کہ وہ آپ کا عمل بہت سے چیزوں کے لیے قابل قبول ہو جائے گا، بہت سا کیا عمل ہے وہ کافی ہو جائے گا، وہ تھوڑا عمل بھی کیا ہے کافی ہو جائے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی بتا دی کہ ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر تقوی اور خوف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کوئی بھی کام کر مطمئن نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قابل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نوازتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو وہ کام کرتے وقت ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے ہمارا یہ کام قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غالباً آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ میری 2 رکعت جو میں نے ادا کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو چکی ہیں، تو مجھے اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں چاہیے، پوری دنیا ایک طرف، لیکن میرا یہ 2 رکعت کا قبول ہو جانا یہ مجھے اس سے کیا ہے بڑھ کر عزیز ہے۔ کیوں؟ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی جو عمل قبول کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وجہ سے فرمایا کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے جناب اعلیٰ ایسے 3 آدمیوں کو لایا جائے گا جن کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، وہ اس طرح کا اخلاص نہیں، ریاکاری ہوگی۔ فرمایا کہ یہ تم نے کس لیے کیا؟ ایک عالم کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ کس لیے کہا کہ تیرا دین پڑھا، یہ وہ اس طریقے سے کہا جائے گا تم نے تو اس لیے پڑھا تاکہ لوگوں کے درمیان آپ کی دھاک بیٹھ جائے، پتہ چل جائے بڑے نامور عالم ہے، بڑا نالج ہے اور یوں ہے فلاں ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان بلے بلے واہ واہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تم نے تو میرے لیے تھوڑا کیا، اٹھا کے جہنم کے اندر۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک سخی کو لایا جائے گا، بڑا ہی سخاوت کرنے والا، ہاں بھائی کیا کیا؟ یا اللہ مال تھا آپ کا دیا ہو مال، اللہ آپ کے راہ میں خرچ کیا، یہ کیا وہ کیا، بڑی مساجد، مدارس، نیکی کے کام، فلاحی کام، یہ وہ سارا کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ تو میرے لیے تھوڑا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جاننے والا ہے، یہ تو تم نے کس کے لیے کیا تاکہ لوگ کہیں واہ یار بڑا پیسہ خرچ، بڑا مالدار ہے، بڑا جناب اللہ دل دیا ہے اور یوں نیکی کے کاموں میں خرچ، یہ تو لوگوں کے کیا فقط قیل ہے، یہ تو کہا جا چکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ دعا کر لینی چاہیے، ربنا تقبل منا، اے اللہ آپ ہی قبول کرنے والی ہیں، قبول کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے بیڑا کیا ہو جائے گا، پار ہو جائے گا۔ ٹھیک، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ کیا ہے قابل، آپ خوب سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی۔ تو محترم سامعین کرام، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی چاہے چھوٹے سے چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو یا بڑے سی بڑی، ٹھیک ہے، کوئی بھی نیکی کا کوئی بھی کام کرتے وقت اس کے اندر کیا ہے، یہ بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں تو یہ نہ، اللہ تعالیٰ کو جو نیکی کا کام کر کے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، نہ جانے پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قابل قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا آگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ محترم سامعین کرام، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھنا، اطاعت گزار رکھنا،
جی ہم ہمیشہ جب تک زندگی رہے تو ہم آپ کی اطاعت کے اوپر رہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور اذ قال له ربه اسلم، آگے چل کر ہم پڑھیں گے، قال اسلمت لرب العالمین، کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کے اطاعت فرما بردار بن جائے، کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں اپنے رب کا اطاعت گزار بن چکا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم اس حال میں مرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ محترم سامعین کرام، یہ جو اطاعت ہے، یہ جو فرما برداری ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی بیٹا ہو، آپ کی اولاد میں سے ہو، اگر وہ آپ کا فرما بردار ہے تو آپ کا دل اس سے کیا ہوگا، سکھی رہے گا کہ یار یہ میرا فرما بردار بیٹا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کی اولاد، سگی اولاد ہو، نافرمان ہو، آپ کا کہے نہ مانے، ٹھیک ہے نا، آپ کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے، تو وہ کبھی بھی آپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی آپ اس سے راضی نہیں ہو سکتے کہ یار ہے تو اولاد ہے، کیا کریں، لیکن یہ جناب اللہ مانتا نہیں ہے، یوں نہیں ہے، فلانا نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، یا باری تعالیٰ کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم آپ کی کیا ہے، اطاعت گزار، فرما بردار آپ کے بندے بن کر رہے ہیں۔ آگے اس طرف ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ صرف ہمیں ہی نہیں، ہماری آنے والی جو ذریت ہے، جو اولاد ہے، وہ بھی آپ کی کیا ہو، اطاعت گزار ہو، وہ بھی آپ کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہو۔ محترم سامعین کرام، اس سے ایک چیز تو یہ سمجھ میں آ گئی، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو صرف اولاد کی جسمانی چیزوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ ماشاءاللہ صحت اچھی اور یوں ہے فلاں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر بھی ہے کہ نہیں، یہ عبادت گزار بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں اپنا تقوی و طہارت کی اس کے اندر بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر جہاں اولاد کی دینی، جہاں اولاد کی دنیاوی ترقی کے لیے دعائیں کریں، یا اللہ ان کی مال کے اندر، عمر کے اندر، فلاں صحت کے اندر برکت عطا فرما، وہیں پر ہم ان کی دینی ترقی کے لیے بھی دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ ان کو جس طرح آپ نے دنیا سے نوازا ہے، اس طرح دین سے بھی ان کو نوازے۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ظاہر ہے جب وہ دین پر چلتے رہیں گے تو جتنی نیکیاں کرتے رہیں گے آٹومیٹک ہمارا بھی حصہ اس میں رہے گا، ہمارا حصہ بھی رہے گا۔ پھر ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، جب وہ اللہ تعالیٰ کی حضور ظاہر اطاعت گزار ہوگا نا، عبادت گزار ہوگا، نماز پڑھے گا، تو نماز کے اندر وہ کیا کہے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اپنے والدین کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے گا، تو ایک نہ ایک وقت تو آئے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے والدین کی مغفرت فرما دے، اور مغفرت فرما کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے درجات کو بلند کرتے رہیں۔ تو اس لیے اولاد فرمایا کہ اولاد کے لیے دعا مانگنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سبق دے دیا کہ ہمیں اپنے اولاد، آنے والی جو اولاد، اس کی دعا مانگ، اور خاص طور پر اس زمانے کے اندر تو ہمیں چاہیے، جب یہ اس پرفتن دور کے اندر اب ہمارے سامنے یہ فتنے ہیں، تو آگے آنے والے ایام میں پتہ نہیں کیسے کیسے فتنے برپا ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ اس کا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کے دین کی حفاظت کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا۔ اور دوسرے نمبر پر ظاہر ہے یہ جو دعا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر امت مسلمہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کے حق میں کیا ہے، قبول فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آگے ان کو یہ امت کیا ہے، عطا کی۔ اسی وجہ سے ہمارا نام جو مسلمان ہے، ہمیں جو مسلمان کہتے ہیں، یہ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا امتا مسلمۃ لک، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا سماکم المسلمین، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ یہ اب ہمارا نام اسلام اور مسلمان ہمیں جو کہلاتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ رکھا ہوا نام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا من ذریتنا امتا مسلمۃ۔
اور ساتھ ہی آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے اللہ آپ کا گھر تو بنا رہے ہیں، اب ہمیں اپنے یہ مناسک بھی سکھا دیجیے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے مناسک نسک کی جمع ہے۔ نسک عربی زبان میں اصل میں اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ میل کو چیل کو دور کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ کپڑا صاف کرتے ہیں وہ نسک کو ثوب بولتے ہیں، کپڑا صاف ستھرا ہو چکا، میل کو چیل۔ تو یہ مناسک عبادات کے لیے، حج کی عبادتوں یا روزوں کی ہے یا قربانی، ان سب کی لفظ مناسک بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ عبادت کرتا ہے تو میل کو چیل سے بالکل، گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے بالکل کیا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو مناسک روایات میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر ان کو کیا ہے، انہوں نے مناسک سکھائے، بتائے کہ یہ صفا اور مروہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر یوں کرنا ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ مشعر، یہ کیا کہتے ہیں، مشعر الحرام، یہ مینا ہے، یہ عرفات ہے۔ اور اسی عرفات کے موقع پر جا کر فرمایا کہ وہاں پر بتایا کہ کیا آپ نے پہچان لیا، تین مرتبہ تو ہاں اب پتہ چلی۔ یہ سارے وہ مناسک سکھائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام نے آ کر یہ ساری چیزیں سکھائی۔ اس وجہ سے ہمیں یہ دعا مانے کہ ارینا کا معنی سکھلانا بھی ہے، اور ارینا کا معنی کیا ہے، دکھلانا بھی۔ اللہ ہمیں دکھلائی بھی، گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے بارگاہ کی اور اس کے گھر کی بار بار زیارت کی دعا بھی ہے کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں وہ مناسک دکھلائیں بھی، ٹھیک ہے نا، ہم وہاں پر جائیں اور دیکھیں بھی اس کو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، کہ اے لوگو آپ نے حجۃ الوداع کے مجھ سے یہ جو حج کے مناسک کے مجھ سے لے لو، لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدِي فی عامی، کہ او کما قال علیہ السلام، شاید کہ تم اس سال کے بعد مجھے نہ دیکھ پاؤ، شاید اس سال کے بعد تم مجھے نہ دیکھ پاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنے پر سوار ہے، فرمایا مجھ سے یہ مناسک کیا ہے، سیکھ لیجئے۔ محترم سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مناسک سکھائے، پھر آگے چل کر جب ان کی اولاد اور آگے عربوں کے اندر کفر اور بت پرستی اور شرک پرستی آ گئے تو آپ نے پڑھا کہ ان لوگوں کو شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ وہ جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ بھئی ان کپڑوں میں تو ہم نے گناہ کیا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان گناہ گار کپڑوں کو پہن کر اللہ کے حضور، یعنی کیسی شیطانی کی چلائی کہ 70 ننگا ہو گیا، سب کچھ ننگا ہو گیا، لیکن وہ کپڑے نہیں پہن رہے۔ تو یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آ کر منع کر دیا کہ کوئی جناب ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا اس طرح، اور وہ بت اور یہ شرک کی ساری چیزوں کو نکال دی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مشاعر کے اوپر آ کر تم ٹھہرو، ان جگہوں پر آ کر تم ٹھہرو کہ یہ وہ جگہ ہیں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے آباء و اجداد میں گزرے، یہ ان کی وہ چھوڑی ہوئی میراث ہے، یہ ان کی وہ جگہ ہے۔ تو فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں مناسک دکھلا دیجئے، سکھلا دیجئے، اور ہماری طرف رجوع بھی کر لیجئے۔ محترم سامعین کرام، اس سے یہ بات سمجھ میں بھی آئی کہ انسان جب بھی عمرہ اور حج کے لیے جائے، خاص طور پر جو پہلا جانے والا، پہلی مرتبہ جانے، اس کو چاہیے کہ وہ خوب مناسک سیکھ کر جائے، خوب سیکھا جائے۔ وہاں پر کئی دفعہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، کئی دفعہ ایسا کہ وہ بڑی بڑی عمر کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا جناب اللہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اب کیا کرنا ہے، حتیٰ کہ تلبیہ تک نہیں آ رہا ہوتا، جو احرام باندھنے کے ایک لازمی جز ہے، جس کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، وہ احرام محرم بن جاتا ہے، احرام کے اندر آ جاتا ہے، اس کے بغیر احرام ہی پورا نہیں ہوتا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس طرح۔ تو اسی فرمایا کہ انسان جانے سے پہلے اپنے کیا ہے مناسک کسی عالم سے، کسی دیکھے بھالے سے سیکھا جائے۔ فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ، اور پھر ہمارے اس عمل کو قبول کر کے جو کمی کوتاہی ہو چکی ہے، اے اللہ ہمارے حال پر رجوع بھی فرمائیے، ہماری توبہ بھی قبول کر لیجئے، کیونکہ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آپ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ پھر آگے یہ تو امت مسلمہ کے متعلق دعا ہو گئی، آگے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص متعلق ایک دعا کی جا رہی جو انشاءاللہ کا ذکر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔